بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ میرے پاس ایک حدیث ہے اور کئی لوگوں نے اسے پڑھا ہے۔ حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر کو دیا ہے۔ 200% ثابت ہے حدیث، 200% ثابت، اور اہل تشیع کی کتابوں میں سے بھی ثابت ہے۔ مجھے اب یہاں ایک سوال اور ہے کہ آپ جو جھوٹی بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سیدہ فاطمہ کے اوپر دروازہ گرا دیا، یعنی ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی بھی دے رہے ہیں، اور لعنت کرنے والا کس پہ کر رہا ہے؟ حضرت علی کے داماد پہ، کہیں نہ کہیں وہ بیٹی پہ بھی جا رہی ہے۔ بالکل جائے گی۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ میں نے ایسی بات ہو رہی تھی تو پتہ ہے وہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ وہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ زبردستی حضرت عمر نے ام کلثوم کا نکاح لیا ہے، حضرت علی راضی نہیں تھے۔ اب یہاں میں ایک بات کنیکٹ کرتا ہوں، جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں خلافت آئی، انفارچونیٹلی کسی وجہ سے آئی، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے پاس گئے اور کہا ابو بکر تو اس قوم سے، یعنی اس وہاں کی کاسٹ سے ہے جو سب سے نیچا قبیلہ ہے، اور تم بنو ہاشم ہو، تم رسول اللہ کے خاندان سے ہو، تم چاہو تو میں ابو بکر کے خلاف ایک بہترین لشکر کھڑا کروں گا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ واللہ تم فتنہ پھیلانا چاہ رہے ہو، اگر ابو بکر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو علی اتنا کمزور نہیں ہے کہ حق کے خلاف کھڑا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بالکل سچ ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں جب ام کلثوم کا مولا علی نے نکاح کرا ہے کس کے ساتھ؟ عمر ابن الخطاب کے ساتھ، تو یہاں یہ بات کٹے گی نہیں پھر؟ نہیں، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، بکواس کر رہے ہیں اپنے پاس سے۔ حضرت ابو بکر میں حضرت علی، مولا علی اور حضرت عمر، ان تینوں میں بڑی محبت تھی آپس میں، بہت محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام تک رکھا ہے، ابو بکر، عمر۔ اور کیا بات ہے، کیا یاد آئی ایک واقعہ تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شاید گھر گئے تھے مولا علی کے، تو مولا علی نے اپنے بچوں کو بلایا انہی ناموں سے، ابو بکر، عمر، عثمان، کہ تو انہوں نے کیا نام رکھے ہیں کہ نام ان شخصیت پہ رکھیں جو اعلیٰ شخصیتیں ہیں۔ اب یہاں پھر آپ کی تو باتیں ختم ہو گئی، مولا علی ایک طرف تعریف کے پل باندھ رہے ہیں اور آپ ایک طرف لان تان کر رہے ہیں زبردستی۔ تمہیں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اس سے، یہ جو تم لان تان کر رہے ہو، نہ تو تم قرآن میں ایکسپرٹ ہو، نہ تمہیں قرآن آتا، نہ تم قرآن پہ ریسرچ کرتے، نہ تم حدیث میں ایکسپرٹ ہو، نہ تمہیں سند کا پتہ، نہ تم حدیث کی ریسرچ کرتے ہو، نہ تمہارے اندر تقوی، نہ تم نمازی پرہیزگار، نہ تمہارے قافلے خوبصورت، گند تم، بدتمیز تم، بد ذہن تم، کوئی اوقات تمہاری نہیں، کوئی سرکاری نوکری نہیں، اللہ کی قسم کوئی، مطلب جسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حیثیت نہیں دے رکھی، زیرو حیثیت ہے۔ آپ سوچتے ہیں ان کو کوئی سیریس لیتا ہے، ان کو کوئی سیریس بھی نہیں لیتا، ہر جگہ کمنٹ میں آ جاتے ہیں، گالیاں دیتا ہے تمہارے کو، انہیں کوئی سیریس بھی نہیں لیتا، جیسے ایک چیز کو نوٹس ہی نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاؤں میں کاکروچ چپک جائے تو آپ نوٹس کرتے ہو اس کو، دفینہ کرتے ہو اس کا، ان کی اتنی اوقات ہے، چھوڑو آپ ان کو، آپ اعلیٰ شخصیت کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، میرا آپ سے سوال ہے، اور یہ سوال نہیں، مجھے پتا ہے اس کے اوپر کیا حدیث ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں جانیں جو ہماری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، کہ عمر ابن الخطاب کا عدل کیا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ابھی آپ پورا کریں گے اس حدیث کو۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر آتے ہیں، خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس بات کو پورا کریں۔ دیکھیے، خلیفہ جو ہے نا، وہ اپنی عوام سے آ کے بات کرتا تھا پولیٹیکل لیول پر، اور ممبر پر بات کرتا تھا، یعنی کہ جمعہ، اور اس کے بعد نماز بھی وہی پڑھاتا تھا خلیفہ۔ اب خلیفہ آئے ہیں، حضرت عمر، 7 بر اعظم پہ حکومت ہے، آ کر کے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی عوام سے بات کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ جو آپ کا جبہ اور کرتا ہے، آپ کا کپڑا ہے، یہ کہاں سے بنوایا؟ جو چادر مل رہی ہے سب کو ایک ایک بیت المال سے، اس میں تو آپ کا بن ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ہائٹ زیادہ ہے۔ یہ سوال ایک عام مسلمان کر رہا ہے خلیفہ سے، اور آج کے دور میں کوئی حدیث پوچھ لے امام سے، امام صاحب یہ حدیث تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہے، تو امام صاحب دیکھو کیسے مشٹنڈے کھڑے کرتے ہیں، مارو، اس نے میرے گستاخی کری ہے، بھگاؤ اس کو مسجد سے باہر، یہ کہہ دیں گے بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت عمر وہ اسلام قائم کر رہے تھے، انہوں نے فرقہ قائم کرا ہے، یہ فرق ہوتا ہے فرقے میں اور اسلام میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے بابا کو دے دی، انہوں نے ان 2 چادروں سے اپنے لیے سوٹ بنوایا۔ فرسٹ۔ سیکنڈ، کیسی شخصیت ہے حضرت عمر
حضرت عمر 7 بر اعظم پر کر رہے ہیں حکومت, چاقو لگا ہے, آتے کٹی ہیں, جو کھا رہے ہیں وہ باہر آ رہا ہے, لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ اس کو خلیفہ مت اہل کر لینا, اس کو تو طلاق دینی بھی نہیں آتی, یعنی حکومت بھی نہیں بنائی, اپنے بیٹوں کو تقسیم نہیں کر, کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں گئے, کوئی زمین چھوڑ کے. اور جب یہ بات ہو رہی تھی نا تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا, یعنی حضرت ابو بکر, اور اگر میں کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں جو ان سے بھی بہتر تھا, یعنی رسول اللہ. تو یہاں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میرے والد نے یہ بات کہی تو میں سمجھ گیا اب میرے والد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے, نامزد نہیں کریں گے, تو کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کرا. اور یہی اسلام ہے. خلیفہ کبھی بھی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو یا کسی پرسن کو نہیں دیتا ہے خلافت کہ اب اس کو بنا دو. عوام خود اپنے لیے سب سے بہتر انسان کو چنتی ہے اور اس کو خلیفہ بناتی ہے. حضرت امام مہدی بھی مولا علی کی آل میں سے اپنے آپ ہی آ کر کے خلیفہ, لوگ ان کو چنیں گے. عرب کی سرزمین, وہ بدو ہوں گے, عرب کی سرزمین کے نوجوان ان کو خود چنیں گے کہ آپ آئیے, آپ ہماری کمانڈ کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دے گا. تو ہمیں بایوگرافی, ہم ایسے شخص کے اوپر بات کر رہے ہیں, اتنی عظیم پرسنالٹی کے اوپر جو 7 بر اعظم پر حکومت کرتی ہے, لیکن اسلام نے جو سکھایا اور ان چیزوں سے ہم نے دیکھا کہ کیسا عدل حضرت عمر کا فیمس ہے. اور حضرت عمر اپنے وفات کے وقت اپنے بچوں کو نامزد کر کے نہیں گئے, کتنی بڑی یہ بات ہے. کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں گئے, کوئی لگژری لائف دے کر کے. سب سے بڑا ایک تو بہتان لگاتے ہیں کہ باغ فدا ہڑپ لیا. کیا ہے یار, کچھ لاجیکل بات ہی کر لو. اللہ کے رسول نے, اور میں کیا بات کہوں, حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا. پہلی بات تو آپ انہیں ایک تو تسلیم نہیں کرتے کہ ہاں جی وہ پہلے خلیفہ ہیں, کیونکہ آپ ان کے, وہ آپ کی نظر میں ٹھیک آدمی نہیں ہیں. لیکن امت صحیح ہے کون, امت کی نظر میں تو ہے. حضرت عثمان کے بھی کیریکٹر میں پرابلم ہو جاتی ہے, حضرت عمر کے بھی, ابو بکر کے بھی, باقی کے. تو خلیفہ راشد ہے کیا پھر؟ حضرت علی ہیں خلیفہ راشد, وہی رسول تھے, وہی علی ہیں. اعوذ باللہ, تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں. یہ نصیریوں والی دھیرے دھیرے گھستی جا رہی ہے. نصیری ہیں یہ, پہلے تو ایک نصیری الگ تھے اور اب یہ گالیشیا, اب یہ دھیرے دھیرے ان کے اندر نصیریت گھستی جا رہی ہے. یہ حضرت علی کو معبود بنا بیٹھے ہیں اپنا, انفارچونیٹلی. بنانے چاہے تو بنا لیا انہیں خود, کیونکہ گلو کر گئے, اتنا گلو کر کے کہاں جاؤ گے. پھر کہتے ہم خدا نہیں مانتے, خدا نہیں مانتے تو تم نے اتنا سب کچھ تو مان رکھا ہے. امت کا اجماع ہے کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے. انفارچونیٹلی جیسے بن گئے وہ, یہ امت سے باہر ہو گئے نا, اپنی اپنی چلائیں گے تو امت سے باہر. ہاں فرقہ امت سے باہر ہے. ہاں فرقہ, یہ بات تو ہے. اب ایک چیز دیکھیں, ہم جس شخص پر پرسنالٹی کے اوپر بات کر رہے ہیں جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ 7 بر اعظم پہ حکومت کری ہے, آج جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ پیلسٹائن کا ہے, یروشلم کا ہے. بیت المقدس حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا. کیسے ہوا کہ مسلمان باہر کھڑے ہوئے یروشلم کے اور یہ کر رہے تھے کہ کہاں سے گھسا جائے, کیونکہ دیواریں بہت اونچی ہیں اور یروشلم کی, وہاں ایسے نہیں گھسا جا سکتا. تو وہاں کے جو اسکالرس تھے وہ دیوار پہ آ کر کہنے لگے تم یہاں قیامت تک کھڑے رہو, اسے فتح نہیں کر سکتے تم یروشلم کو. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا. تو وہاں جو ابو عبیدہ ابن جراح جو جنرل ہیں اس ٹائم, کمانڈر ہیں وہاں کی فوج کے, ان کا سیدھا جو دماغ گیا وہ گیا حضرت عمر کی طرف کہ بادشاہ تو مدینے میں ہے. تو ایک خط بھجوایا ہے, خط پہنچا ہے حضرت عمر کے پاس. تو وہاں سے نکلے کیسے, ایک اونٹنی, کھانا پینا, اپنا ایک غلام اور خود. 700 میل کا سفر ہے اور بڑا یادگار اور بڑا بہترین سفر میں کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی تو حضرت عمر اونٹ پہ ہوتے, کبھی وہ غلام اونٹ پہ ہوتا, اور 700 میل کا سفر ہے. آتے آتے کپڑوں میں پھٹ بھی گئے. مطلب 7 بر اعظم کا خلیفہ اپنے غلام سے یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی دیر تو بیٹھ, اور میں اونٹ کی رسی لے کے چل رہا ہوں جب تک تو آرام پیدل, اور تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا. یہ ہے عدل کہ نہیں, انصاف کرا ہے اب بھی. کس کے ساتھ؟ غلام کے ساتھ. اور آج کل کے غلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم دیکھ لیں. بہرحال یہ دیکھیں کہ اس ٹائم وہ بیٹھے ہیں اور چادریں وہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں کیونکہ سفر اتنا لمبا ہے. اب یروشلم پہنچے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ رسی ہوتی ہے حضرت عمر کے ہاتھ میں اور اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے غلام. تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ عمر یہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے, جو اونٹ پہ بیٹھا ہے. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ عمر کون ہے, تو وہاں وہ لوگ یہ عدل دیکھ کے, یہ سادگی دیکھ کے, وہاں کے نئے کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. چپل ہاتھوں میں ہے اور اونٹ کی لگام ایک ہاتھ سے پکڑ رکھی ہے, چپل لے رکھی ہے. اور پورا جب انہوں نے یہ ایک طرح سے معجزہ دیکھا نا کہ ایک اتنا بڑا خلیفہ یہ کر رہا ہے, تو وہاں کے لوگ کافی لوگوں نے ایمان قبول کرا. بنا خون ریزی کے یروشلم فتح ہو گیا, بنا خون ریزی کے. یہ کیسے ہوا؟ یہ عدل کے ساتھ ہوا نا. ایک شخص نے ایسا عدل کر کے دکھایا ہے کہ لوگوں کو اس کی مثال دے رہے ہیں. بالکل ریئل مین, میں نے کوٹ پڑھا تھا, بالکل صحیح تھا, وہاں بالکل حضرت عمر پہ فٹڈ بیٹھتا ہے. ریئل مین وہ ہے جو اپنی رچنس
अपना स्टेटस हाइड करके रखे और बहुत सादगी के साथ लोगों से पेश आए. रियल वुमेन वो है जो अपनी खूबसूरती और अपने हुस्न को छुपा कर रखे. बिल्कुल. वुमेन खूबसूरती छुपाएगी और मर्द अपनी वेल्थ छुपाएगा, अपना स्टेटस छुपाएगा, अपना पैसा छुपाएगा, अपना रुतबा छुपाएगा और लोगों से आम इंसानों की तरह से मिलेगा. दोनों में चीज़ें सिमिलरिटी है. हज़रत उमर देखे 7 बर्रे आज़म का खलीफा और ऊँट की लगाम लेके खड़ा है, हाथ में चप्पल है. लोग कह रहे हैं कि मतलब पूरा यरूशलेम हम जिसको देने जा रहे हैं वो ये है. इतना सादा बंदा, इतना सादा बंदा, और एक अपनी एक आवाज़ पर नहीं करोड़ों का लश्कर खड़ा करके हमारी है ख़त्म कर देगा हमें. ये वो बंदा है जो सादा खड़ा है बिल्कुल. और चटाई पे सोता है, चटाई छपी रहती है इसकी कमर पे. करोड़ों का लश्कर लेके खड़ा हो जाएगा. इग्नोर इसके लश्कर के अंदर मौला अली जैसे, अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे, उस्मान जैसे, खालिद इब्न वलीद जैसे, अम्मार इब्न यासिर जैसे, तलहा बिन ज़ुबैर जैसे, साद इब्न अबी वक्कास जैसे. मतलब ये अकेले लोग ऐसे हैं कि लाख का लश्कर अकेले ख़त्म कर देंगे. लेकिन ये सब हज़रत उमर की लश्कर के अंदर मौजूद है. और हज़रत उमर ये ऐसा पर्सन है कि बिल्कुल सादगी में चटाई पे सो रहे हैं, चटाई छपी हुई है. अपनी वेल्थ को शो नहीं करना. क्या होगा उससे? हमारा नौजवान क्या करता है, पूरे साल की कमाई जोड़ के आईफोन ले लेता है, उसके बाद वो कपड़े ले लेता है, फिर कुछ दिनों बाद इंस्टाग्राम में किसी लड़की के साथ फोटो डाल देता है. अब वो समझता है कि हाँ मेरी वेल्थ है, मेरा स्टेटस है कुछ. या बहुत ज़्यादा होगा तो कारोबार काम वगैरह शुरू होगा तो फ़ौरन वो 1.5-2 लाख रुपए की सेकेंड हैंड कार ले लेगा, स्विफ्ट. और अब उसका स्टेटस चेंज हो गया, वो एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन गया. वो लाखों की गर्दन काटते थे, किले के किले और ज़मीन की ज़मीन, 7 बर्रे आज़म फतेह हो गया. अब भी चटाई पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और वही चादर डाल रखी है अपने ऊपर और ऊँट की लगाम लेके. मतलब कोई वही नहीं है अपने ऊपर कि मैं बहुत बड़ी कुछ चीज़ हूँ. अच्छा, इस नफ़रत जो नफ़रत पनपी है लोगों के अंदर, इसमें मैं ये देखता हूँ कि नफ़रत वो चीज़ है जो अल्लाह के रसूल की वो हदीसें भी झुठला देती है जो सही सनद से हैं. बिल्कुल नफ़रत वो चीज़ है जो इस्लाम से बाहर कर देती है. इस्लाम से बाहर कर देती है. बहुत छोटी बात में आपने बहुत बड़ी बात कह दी. अशरा मुबशरा में कितने लोगों का नाम आता है? 10. वो 10 कौन है, जिसमें से मैं सिर्फ 4 के नाम जानना चाहूँगा. नहीं तो मानेंगे ही नहीं, क्या फ़ायदा. और पहली बात, ये जो कीड़े मकोड़ों वाली पब्लिक है ना, मैं चाहता हूँ आप इन लोग को छोड़ दें इनके हाल पे. नहीं, मैं उनके लिए ही जवाब दे रहा हूँ. ये उन्हीं को जवाब है. अल्लाह के रसूल ने एक ही महफिल में 10 लोगों को कब फरमाया जन्नती. उसमें हज़रत अली भी हैं और हज़रत उमर भी हैं. कहो अब क्या करोगे? लड़ो अपने नबी से. यानी तुम्हारी लानतें जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली हमारे नबी पे जा रही हैं. जो शख्स कह रहा है, जो बशारत दे गया कि ये 10 बंदों कुछ भी करें ये जन्नती हैं, आप उन्हीं के बारे में कह रहा हो कि इन पे लानत हो. एक कमबख्त अमेरिका में बैठा है, उसका नाम हसन अल यारी है. अल्लाह यारी तो मैं नहीं कहूँगा, खैर इबलीस के साथ अल्लाह का नाम तो नहीं लगाया जा सकता. हसन अल यारी. उमर पे जब बात होगी हसन अल यारी का कलेजा पटेगा. और सुन लो हसन अल यारी, जब भी बात होगी या अली मदद पर शिर्क पर बात होगी कि या अली मदद कहना बिल्कुल हराम है, सख्त हराम है. पहले इस पे बात करने के काबिल बनो, उसके बाद आगे की बात होगी. बहरहाल मसला तो तौहीद का. बाकी हज़रत उमर की हम बायोग्राफी पे बात कर रहे हैं. अगर कुछ हासिल करना चाहते हो मुझसे तो मेरा पॉडकास्ट. वैसे एक बात और कहता हूँ कि उमर तो है जिनके नाम से शैतान भी भागता था. उमर वो है, तुम भी भाग जाओ. उमर वो है जिसके नाम से शैतान भागता था. और हसन अल यारी का कलेजा फटता है और वो कमाई कर रहा है. उनके पीछे से फंडिंग हो रही है. फंडिंग हो रही है तो कमा किसके? रोटियां बन रही है उसके घर में. क्यों? अबू बकर की वजह से, हज़रत उस्मान की वजह से. 1 2 3 खाना बन रहा है इन तीनों के चक्कर में. इनको गाली दे करके पैसा कमाना ये इसका काम है. बहरहाल कोई इल्मी बंदा हो तो बात भी हो, गंवारों से मैं बात करना पसंद नहीं करूँगा. बाकी ये कि हज़रत उमर की वफ़ात 1 मुहर्रम को हुई थी और बाकी अहले बैत के साथ जो मामलात हुए और 2 रोज़े जो हमारे ऊपर बहुत फजीलत वाले हैं, 9 और 10 मुहर्रम का. उसके बाद अहले बैत के साथ जो मामलात हुए और हज़रत मूसा के साथ, हज़रत मूसा फ़िरौन डूबा, मूसा निकले, 10 मुहर्रम था. आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ पर आकर लगी है, वो 10 मुहर्रम था. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठाया, वो 10 मुहर्रम था. आदम की दुआ जिस दिन कबूल हुई वो 10 मुहर्रम था. आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई वो 10 मुहर्रम था. तो 10 मुहर्रम तो बहुत ही अजीम दिन है. आप उन दोनों दिन का रोज़ा रखें, तो 9 मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का, या फिर 10 मुहर्रम का और 11 मुहर्रम का. और इसमें जितना हो सके आप अफसोस अगर आपको जताना है तो आप रोएं, तहज्जुद में रोएं, आप नमाज़ पढ़ें, नमाजी का ताल्लुक़ है. तो हज़रत उमर की ये पर्सनैलिटी थी जिस पर हमने अभी बात करी है. बाकी इंशाअल्लाह हम आगे इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.